وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ امریکہ کا صدارتی انتخاب ایک جائزہ۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر مانو، حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ شمالی براعظم امریکہ کا ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ، جو عموماً امریکہ یا USA کے نام سے مشہور ہے، 3 نومبر کو 46ویں صدارتی مقابلے سے گزرا ہے۔ پہلا صدارتی انتخاب 220 سال قبل 15 دسمبر 1788 سے 10 جنوری 1790 کے درمیان ہوا تھا، جس میں جارج واشنگٹن صدر اور جان ایڈمز نائب صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ہر 4 سال میں ایک بار صدارتی انتخاب اس ملک کی ایک اہم سیاسی خصوصیت بن گئی ہے۔ اس ملک کو گزشتہ 100 سال سے عظیم طاقت کا موقف ہونے کی وجہ سے یہاں پر منعقد ہونے والے صدارتی انتخاب پر ساری دنیا کی نظریں ٹکی رہتی ہیں۔ تقریباً 33 کروڑ والی آبادی والے اس ملک کی معیشت اور فوجی طاقت کا آج بھی دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ 4 جولائی 1776 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والی 13 نو آبادیات مل کر ایک متحدہ مملکت بنائی تھیں۔ 19ویں اور 20ویں صدیوں کے درمیان مزید 37 آزاد نو آبادیات اس میں شامل ہو کر اسے ایک انتہائی متحدہ امریکہ بنائیں۔ انتخابات جمہوری سیاسی نظام کی روح ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 1971 تک صرف 2 جماعتیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ہی تھیں۔ اول الذکر کا انتخابی نشان ہاتھی ہے تو آخر الذکر کا نشان گدھا ہے۔ 1971 میں قائم لبرٹیرین پارٹی کو انتخابی سیاست میں قدم رکھتے ہوئے اور صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ملی۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں اس نے 4% ووٹ حاصل کیے تو مختلف ریاستوں کی مقننہ میں اس کی 10 نشستیں ہیں۔ البتہ 2020 کے صدارتی انتخاب کے ساتھ کانگریس کے نچلے ایوان نمائندگان کے لیے انتخاب میں ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ امریکہ میں صدر عاملہ ہوتا ہے۔ یہاں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہے تو صدر ہی مختار کل ہوتا ہے۔ اس کی میعاد عہدہ 4 سال ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ دوسری میعاد کے لیے انتخاب لڑ سکتا ہے۔ صدر کے ساتھ نائب صدر بھی چن لیا جاتا ہے، اس لیے صدر کا عہدہ خالی ہونے پر نائب صدر کو صدر کے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صدر کا انتخاب راست عوام نہیں کرتے بلکہ ایک انتخابی کالج، الیکٹورل کالج کرتا ہے، جو ہر ریاست سے 2 اراکین سینٹ، جملہ 100 اراکین اور اراکین ایوان نمائندگان جن کی تعداد 438 ہوتی ہے، جملہ 538 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایوان نمائندگان کی تعداد ریاست کی آبادی کے مطابق ہوتی ہے۔ سال 1790 کے پہلے انتخاب کے وقت صرف سفید فام کو ہی حق رائے دہی حاصل تھا۔ 1870 میں ہوئی 15ویں ترمیم نے تمام افریقی و امریکی شہریوں کو مساوی حق رائے دہی دی گئی تھی، تاہم اس پر 1 صدی تک عمل درآمد ندارد رہی۔ 1920 میں ہونے والی 19ویں ترمیم سے خواتین کو بھی یہ حق دیا گیا۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم کے ذریعے رائے دہی کے لیے 18 سال عمر کا تعین کیا گیا۔ سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 1974 سے قبل یہاں کوئی الیکشن کمیشن ہی نہیں تھا۔ اب بھی انتخابی فہرست میں ہر انتخاب سے قبل نام درج کروانا شہریوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امریکہ میں سال 1792 سے صدارتی انتخاب کی تاریخ اور دن طے ہے، چنانچہ ہر 4 سال کے وقفے سے 2 نومبر اور 8 نومبر کے درمیان پہلے منگل کو پورے ملک میں عوامی رائے دہی ہوتی ہے۔ گزشتہ انتخاب 8 نومبر 2016 کو ہوا تھا، جس میں ٹرمپ کو منتخب قرار دیا گیا تھا، لیکن عوامی رائے دہی سے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا۔ اس پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آج سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخاب کی تیاری کا آغاز 2 نومبر کے بعد کے پہلے منگل سے 2 سال قبل سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو 6 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرحلہ اول، پرائمری۔ اس مرحلے میں سیاسی جماعتیں اپنے اثر کے تمام علاقوں میں اپنے اراکین اور حامیوں کے اجلاس منعقد کرتی ہیں۔ ان اجلاسوں کا آغاز ہر 2 سال کے وقفے کے بعد 3 فروری سے
ریاست ایووا سے شروع ہو کر جون کی ابتدا میں ریاست پیورٹو ریکا پر ختم ہوتا ہے۔ ریاست ایووا سے انتخابی عمل کے آغاز کا طریقہ 1976 سے جمی کارٹر سے شروع ہوا۔ چونکہ یہاں کی 90.6% آبادی سفید فام باشندوں پر مشتمل ہے، سفید فام رائے دہندوں کے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ پرائمری اجلاسوں میں صدر کے عہدے کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں پر غور کیا جاتا ہے۔ اس سال ڈیموکریٹک کے پرائمری اجلاسوں میں جملہ 28 نام تجویز کیے گئے تھے، جو کنونشن کے انعقاد پر جو بائیڈن کے نام کو خطیت دی گئی۔ دوسرا مرحلہ کاکسس کا ہوتا ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے منعقد ہونے والے اجلاسوں میں پارٹی اراکین پرائمری میں چنے گئے امیدواروں کے نام پر غور کرنے کے بعد 15% سے زائد ووٹ لینے والے امیدوار کو دوسری رائے دہی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، اس مرحلے میں کاکسس میں حاصل ہونے والے ووٹ کی بنیاد پر ہر ریاست سے ووٹ دینے والی ڈیلیگیٹ یا وفود کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس وقت 4051 پلیج ڈیلیگیٹ ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی وفود کی تعداد 4765 ہے، جس میں سے 714 یعنی کہ 15% سپر ڈیلیگیٹس ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین مقننہ، پارٹی کے ریاستی گورنرز اور پارٹی کے سابقہ صدور ہوتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ سپر جمعرات۔ مارچ کے پہلے جمعرات کو سپر جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس دن پارٹی کے وفود انتخاب کے لیے ممکنہ امیدواروں کو خطیت دیتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ کنونشن۔ کنونشن میں پارٹی امیدوار کو خطیت دینے کے ساتھ ساتھ انتخابی حکمت عملی اور انتخابی نعروں، طریقہ کار وغیرہ کو خطیت دی جاتی ہے۔ کنونشن عموماً 4 دن تک چلتے ہیں۔ ریاست سے کانگریس کے مساوی الیکٹورل کالج اراکین کا انتخاب صدارتی انتخاب کا پہلا رسمی اور دستوری طریقہ ہے، جبکہ انتخابی سال کے ماہ نومبر کے پہلے پیر کے بعد کے پہلے منگل یعنی 2 نومبر کے بعد اور 8 نومبر سے قبل اراکین الیکٹورل کالج کے انتخاب کے لیے رائے دہی ہوتی ہے، جس کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے 2 امیدواروں کو کھڑا کرتی ہیں اور جو منتخب ہونے پر پارٹی کے نامزدہ صدارتی و نائب صدر کے امیدوار کو ہی ووٹ دینے کا حلف لیتے ہیں۔ اس لیے جس پارٹی کے اراکین الیکٹورل کالج زیادہ منتخب ہوں گے، اس پارٹی کے امیدوار صدر اور نائب صدر ہوں گے۔ انتخاب بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ رائے دہندے اپنے متعلقہ ریاست کے الیکٹورل کالج کے اراکین کے لیے ووٹ دیتے ہیں اور ان کو حاصل ہونے والے ووٹ سے ہی امیدوار کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ماہ دسمبر کے پہلے پیر کے دوسرا چہارشنبہ 14 تاریخ کو اراکین انتخابی کالج اپنے متعلقہ ریاست کے صدر مقام میں جمع ہوتے ہیں۔ صدر و نائب صدر کے لیے علیحدہ و بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ ڈالتے ہیں۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ اراکین الیکٹورل کالج اپنے حلف نامے کے مطابق اپنی جماعت کے نامزدہ امیدواروں کو ہی ووٹ ڈالیں گے، اگرچہ کہ یہ دستور کے مطابق ضروری نہیں ہے۔ امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایسے اراکین الیکٹورل کالج کے خلاف کارروائی کرنے کا قانون ہے جو اپنے حلف نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری جماعت کی امید کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ 6 جنوری کو ابتدا میں ان ووٹوں کی گنتی سینٹ کے صدر کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی امیدوار کو 270 ووٹ حاصل نہ ہو تو 12ویں ترمیم کے مطابق ایوان نمائندگان کے ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر ریاست کو ایک ووٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح نائب صدر کے لیے سینٹ میں رائے دہی ہوتی ہے اور ہر رکن سینٹ کا ایک ووٹ ہوتا ہے، لیکن اب تک ایوان نمائندگان نے صرف 2 بار 1800 اور 1824 میں اور سینٹ نے صرف ایک بار 1836 میں صدر کے انتخابی عمل میں رائے دہی کے ذریعے حصہ لیا ہے۔ نتائج کے اعلان کے بعد 20 جنوری کو صدر اور نائب صدر عہدے کا حلف لیتے ہیں اور 21 جنوری کو افتتاحی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ 20ویں ترمیم کے مطابق صدر کی میعاد کے شروع ہونے کے وقت منتخبہ صدر زندہ نہ ہو تو نو منتخبہ نائب صدر صدر کا حلف لے گا۔ 20 جنوری تک صدر کا انتخاب نہ ہو سکنے یا اہلیت حاصل نہ کر لینے پر نو منتخبہ نائب صدر صدر کو اہلیت حاصل ہونے تک صدر کے فرائض انجام دے گا
اور صدر و نائب صدر دونوں ہی کی اہلیت حاصل نہ کرنے پر کانگریس اس بات کا اعلان کرے گی کہ کون صدر کے طور پر کام کرے گا، اور یہ اس وقت تک کام کرے گا جب تک کہ صدر اہلیت حاصل نہ کر لے۔ جس امیدوار کو زائدہ 50% عوامی ووٹ آتے ہیں اس امیدوار کو تمام ریاستوں کے الیکٹورل کالج کے ووٹ دیے جاتے ہیں۔ مثلاً ٹیکساس کو 38 الیکٹورل کالج کے ووٹ حاصل ہیں تو تمام ووٹ زائدہ 50% عوامی ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو جاتے ہیں۔ صرف 2 ریاستوں کے ووٹ مین اور نیبراسکا کے الیکٹورل کالج کے ووٹ عوامی ووٹ کے فیصد کے تناسب سے صدارتی امیدوار میں منقسم ہوتے ہیں۔ پھر بھی ممکن ہے کہ کوئی صدارتی امیدوار کم عوامی ووٹ لے کر بھی 270 کا عدد حاصل کر لیتا ہے تو صدر منتخب قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 5 میں سے 2 انتخاب میں کم عوامی ووٹ لینے والا امیدوار ہی منتخب قرار پایا ہے۔ ایسا اب تک کی تاریخ میں 4 مرتبہ اور حالیہ تاریخ میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ 2016 کے انتخاب میں ہلیری کلنٹن سے 3 ملین کم ووٹ لے کر بھی انتخابی کالج سے ووٹوں سے ٹرمپ منتخب قرار پایا تھا۔ اسی طرح سال 2000 میں جارج ڈبلیو بش 271 الیکٹورل کالج کے ووٹ حاصل کرتے ہوئے جیت درج کروائی تھی، جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار ایل گورے کو 0.5 ملین سے زائد عوامی ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ اس انتخاب میں 159.8 ملین رائے دہندوں نے 3 نومبر کو ووٹ دیا ہے۔ ابتدا میں ہی 100 ملین رائے دہندے اپنے رائے کا استعمال کیے۔ رائے دہی کا فیصد 73.4% ہے، جو اب تک کی رائے دہی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ 2016 کے رائے دہی میں 55.6% رائے دہی ہوئی تھی۔ ہلیری کلنٹن کو حاصل ووٹوں کا فیصد 48.2% اور ٹرمپ کو ووٹ کا فیصد 46.1% تھا، لیکن ہلیری کلنٹن کو 227 اور ٹرمپ کو 304 الیکٹورل کالج کے ووٹ ملے تھے۔ الیکٹورل کے ووٹ کی بنیاد پر ٹرمپ کو منتخب قرار دیا گیا تھا۔ الیکٹورل کالج کے ووٹ کو بنیاد بنانا جمہوری اور روح کے خلاف ہے۔ اس کو بدلتے ہوئے عوامی رائے دہی کی بنیاد پر انتخابی صحیح جمہوریت ہے۔ بقول اقبال، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون، پیشکش محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے صحافتی اقدار اور ہمارا میڈیا۔ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں جہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں سامنے آئیں، وہیں صحافت کے میدان میں کچھ قابل قدر واقعات بھی پیش آئے۔ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور جمہوری ملک ہے۔ وہ تمام ادارے جو جمہوریت کو تقویت پہنچاتے ہیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، خصوصاً شعبہ صحافت جو جمہوریت کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے، آزاد اور خود مختار ہے۔ اس پر کسی خارجی یا داخلی دباؤ کا اثر کارگر نہیں ہوتا۔ شعبہ صحافت کے اپنے واضح اقدار اور غیر متزلزل اصول ہیں۔ اس شعبے سے وابستہ صحافی، تجزیہ نگار، کالم نویس اور خبر رساں ادارے بے باک اور حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں۔ اس کی تازہ مثال وہ واقعہ ہے جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر جو انہوں نے انتخابات کے نتائج سے قبل ووٹوں کی گنتی کے دوران کی، بعض ٹی وی چینلوں نے یہ کہہ کر نشریات روک دیں کہ تقریر کا موضوع جمہوریت اور ملک کے لیے گمراہ کن ہے۔ صدر اپنے خطاب میں اشتعال انگیز اور بے بنیاد دعووں کا سیلاب لے کر آئے ہیں۔ وہ مسلسل اس بات پر مصر تھے کہ ڈیموکریٹس ان سے الیکشن چوری کرنے کے لیے غیر قانونی ووٹ استعمال کر رہے ہیں۔ صدر امریکہ نے ان باتوں کا اظہار اس وقت کیا جب فیصلہ کن ووٹوں کا شمار کیا جا رہا تھا اور ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کامیابی کے نشان تک رسائی میں کامیاب نظر آ رہے تھے۔
MSNBC کے صحافی برائن ولیمز نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک بار پھر ریاستہائے متحدہ کے صدر کو نہ صرف روکنے بلکہ ان کی اصلاح کرنے کے غیر معمولی مقام پر ہیں۔ اسی کے ساتھ نیٹ ورک نے جلدی سے اپنی براہ راست نشریات ختم کر دیں۔ NBC اور ABC نیوز نے بھی ٹرمپ کی براہ راست نشریات کو منقطع کر دیا۔ CNN کے جیک ٹیپر نے کہا کہ امریکہ کے لیے یہ رات کتنی افسوسناک ہے جس میں لوگ اپنے صدر کو عوام پر انتخابی چوری کرنے کی کوشش کرنے کا جھوٹا الزام لگاتے سن رہے ہیں۔ انہوں نے اسے صدر کی جانب سے بلا ثبوت انتخابی چوری کے حوالے سے جھوٹ کے بعد جھوٹ بولنے سے تعبیر کیا۔ یہ رہی بات امریکہ کے ٹی وی نیٹ ورکس اور صحافتی بے باکی اور دیانتداری کی۔ اب آئیے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ بڑا ان معنوں میں کہ آبادی کے لحاظ سے یہ ایک بڑا ملک ہے۔ غور کریں تو اس سب سے بڑے جمہوری ملک میں جمہوریت کا چوتھا ستون سب سے کمزور نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے ٹی وی نیٹ ورکس میں اتنی جرأت مندی ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کی براہ راست نشریات کو روک سکے؟ کیا ہمارے صحافی ان پر جھوٹ عام کرنے یا قوم کو غلط اور بے بنیاد معلومات کے ذریعے گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی اصلاح کی بات کر سکتے ہیں؟ اس کے برعکس ان کی ساری توجہ TRP پر ہے، اور TRP کی دوڑ میں انہوں نے ملک کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر سطحی اور گندی صحافت کو فروغ دیا ہے۔ خود برسر اقتدار جماعت نے ٹی وی چینلوں کا ایک ایسا نیٹ ورک اور صحافیوں کا ایک ایسا ٹولہ تیار کیا ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ دن کو رات اور رات کو دن کہنے والے ٹی وی نیٹ ورکس اور صحافیوں کی بکاؤ ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں جنہیں گودی میڈیا کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ میڈیا اور صحافی جو حکومت وقت کی گود میں جا بیٹھے ہیں، جن کا کام صبح شام حکومت کی خوشامد پسندی اور تعریف و تحسین ہے۔ میں نے ایک تازہ مثال کے ذریعے امریکہ کے شعبہ صحافت کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ اب آئیے ایک تازہ مثال کے ذریعے ہندوستان کے شعبہ صحافت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لداخ پر حقیقی خطے قبضے کے پیش نظر تناؤ جاری ہے۔ ہند چینی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے جنگ کی صورتحال میں ہیں۔ اس تناؤ کے دوران ہندوستان کے 20 فوجی بھی چینی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ جب وزیر اعظم نریندر مودی سے حقیقی خطے قبضے سے متعلق صورتحال پر سوال کیا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہندوستان کی 1 انچ پر بھی چینی فوج کا قبضہ نہیں ہے، در اندازی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور صورتحال معمول پر ہے۔ وزیر اعظم کے بیان کے کچھ ہی دنوں بعد راجناتھ سنگھ نے وضاحت کی کہ حقیقی خطے قبضے پر حالات نازک ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہندوستانی فوج کے ترجمان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ چین کی طرف سے در اندازی کی گئی ہے اور حقیقی خطے قبضے کے وہ علاقے جسے ہندوستان اپنی زمینیں مانتا ہے، چین نے ان پر قبضہ جمایا ہے اور ہم چین پر فوجیں پیچھے ہٹانے کے لیے دباؤ بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ان بیانات میں آپ کو تضاد نظر نہیں آتا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے غلط اطلاعات اور دروغ گوئی کے ذریعے قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھا؟ کیا کسی ٹی وی چینل یا صحافی میں اتنا دم تھا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک اور قوم کے اعتماد کو مجروح کرنے اور گمراہ کرنے کے لیے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا؟ جس ملک میں دروغ گوئی وطنیت کی بنیاد ٹھہری ہو وہاں کون صداقت کی حمایت کرے گا؟ محض آبادی کی بنیاد پر کوئی ملک بڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے سر پر بڑائی کا تاج نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک بڑا ہوتا ہے اپنے اعلیٰ اقدار، وسیع نظریات اور عظیم روایات کی بنیاد پر۔ ہمیں از سر نو اپنے ملکی، قومی اور شہری تشخص پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم